ایمانداری کا سچا واقعہ۔ میرے پاس چند دن قبل ایک ریٹائرڈ پولیس افسر آئے۔ ان کا چھوٹا سا مسئلہ تھا۔ میں ان کی جتنی مدد کر سکتا تھا کر دی۔ اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی تو میں نے ان سے ان کی پیشہ ورانہ زندگی کا کوئی حیران کن واقعہ سنانے کی درخواست کی۔ میری فرمائش پر انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنایا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور میں نے آج سوچا کہ وہ قصہ پبلک کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ پولیس افسر کا کہنا تھا کہ میں 1996 میں لاہور کے ایک تھانے میں SHO تھا۔ میرے والد بیمار تھے تو میں نے انہیں سروسز ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ سردیوں کی ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا۔ والد ہسپتال میں اکیلے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ الٹیاں کرنے لگے۔ میرے خاندان کا کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ 2 مریضوں والا ایک کمرہ تھا۔ ان کے ساتھ دوسرے بیڈ پر بھی ایک بزرگ مریض داخل تھے۔ اس مریض کا اٹینڈنٹ موجود تھا۔ وہ اٹھا، اس نے ڈسٹ بن اور تولیہ لیا اور میرے والد کی مدد کرنے لگا، اور وہ ساری رات میرے ابا جی کی الٹیاں صاف کرتا رہا۔ اس نے انہیں قہوہ بنا کر پلایا اور ان کا سر، کندھے اور بازو بھی دباتا رہا۔ صبح جب ڈاکٹر آیا تو اس نے اسے میرے والد کی رات کی کیفیت بتائی اور پھر اپنے مریض کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ میں 9 بجے صبح وردی پہن کر تیار ہو کر اپنے والد سے ملنے ہسپتال گیا۔ ابا جی کی طبیعت اس وقت تک بحال ہو چکی تھی۔ مجھے انہوں نے اس اٹینڈنٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا، "آج اس مولوی نے میری بڑی خدمت کی ہے۔" میں نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ درمیانی عمر کا داڑھی والا ایک دہن پان سا آدمی تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر سوچا اس نے ساری رات میرے والد کی خدمت کی ہے، مجھے اس سے ٹپ دینی چاہیے۔ میں نے اپنی جیب سے 100 کے 5 نوٹ نکالے اور اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے 500 روپے پکڑانے لگا۔ وہ کرسی پر کسمسایا تو میں نے رعونت بھری آواز میں کہا، "لے مولوی، رکھ لے، یہ رقم تیرے کام آئے گی۔" وہ نرم لہجے میں بولا، "نہیں بھائی، نہیں، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کے والد کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔" میں نے نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیے۔ اس نے واپس نکالے اور میرے ہاتھ میں پکڑانا شروع کر دیے، جبکہ میں اس کو کندھے سے دباتا بھی جا رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا۔ میں اسے بار بار، "او مولوی، چھڑ یار، ضد نہ کر، رکھ لے، یہ پیسے تیرے کام آئیں گے" بھی کہہ رہا تھا، مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا، "میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے رات دیکھا کہ آپ کے والد اکیلے ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ میں فارغ ہی بیٹھا تھا، لہٰذا میں اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ آپ لوگ بس میرے لیے دعا کر دیں" وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں باز نہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں ہر صورت اسے پیسے دے کر رہوں گا۔ پولیس افسر رکا۔ اس نے اپنی نم آنکھیں اور بھاری گلا صاف کیا اور پھر بولا، "انسان جب طاقت میں ہوتا ہے تو وہ معمولی باتوں پر بھی ضد باندھ لیتا ہے اور ہر صورت اپنی ہر بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بھی مولوی کو پیسے دینے کی ضد بنا لی، مگر وہ مولوی تو مجھ سے بھی زیادہ ضدی تھا۔ وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں اس کی جیب میں پیسے ڈالتا اور وہ نکال کر کبھی میری جیب میں ڈال دیتا اور کبھی ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا۔ میں نے اس تینگہ مشتی میں اس سے پوچھا، "مولوی یار، تم کرتے کیا ہو؟" اس نے جواب دیا، "بس بھائی، ایسے ہی، میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔" وہ مجھے اپنا کام بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اب اس کا ذریعہ روزگار جاننے کی بھی ضد بھی بنا لی۔ میں اس سے بار بار اس کا کام پوچھنے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر مجھے ٹالنے کے بعد بتایا، "میں کچہری میں کام کرتا ہوں۔" میں نے سوچا یہ کوئی اردلی چپراسی وغیرہ ہوگا یا کسی وکیل کا منشی۔ میں نے وہ کرنسی نوٹ پھر اس کے ہاتھ میں دے کر اپنے ایک ہاتھ سے اس کی مٹھی گھٹ کے دبوچ لی اور پھر رعونت سے پوچھا، "مولوی، تم کچہری میں کیا کام کرتے ہو؟" اس نے تھوڑی دیر میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر میرے والد کی طرف دیکھا، ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سی آواز میں بولا، "مجھے اللہ نے انصاف کی ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں۔" "کیا کہا؟ تم جج ہو؟" مجھے اس کی بات کا یقین ہی نہ آیا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، "جی ہاں، میرا نام جسٹس منیر احمد مغل ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں۔" یہ سن کر میرے ہاتھ سے 500 روپے گر گئے اور میرا وہ ہاتھ جو میں نے 15 منٹ میں اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، وہ وہیں منجمد ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور آواز حلق میں پھنس گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ جسٹس صاحب نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے اتارا، کھڑے ہوئے، جھک کر فرش سے 500 روپے کے نوٹ اٹھا کر میری جیب میں ڈالے اور انتہائی محبت اور پیار بھری نظر سے
اپنے مریض کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کر کے بتایا، یہ میرے والد صاحب ہیں، میں ساری رات ان کی خدمت کرتا ہوں، میں نے تو ان کا پخانہ بھی خود صاف کرتا ہوں۔ میں نے آج رات دیکھا کہ آپ کے والد اکیلے ہیں اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تو میں انہیں اپنا والد سمجھ کر ہی ان کا خیال کرتا رہا ہوں۔ اس میں شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہ سن کر شرم سے زمین میں گر گیا۔ میں اس وقت صرف ایک تھانے دار بنا ہوا تھا، میرے پاس اپنے سگے والد کے لیے بھی وقت نہیں تھا اور میں نے انہیں ہسپتال میں اکیلا چھوڑا ہوا تھا، جبکہ ہائی کورٹ کا ایک جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ ساتھ میرے والد کی بھی خدمت کرتا رہا، وہ ان کی الٹیاں تک صاف کرتا رہا تھا۔ میرے لیے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان جج صاحب کے پاؤں میں جھک گیا تو اس عظیم شخص نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ پولیس افسر اس کے بعد آنسوؤں سے رونے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا اس کے بعد آپ کی ان جسٹس صاحب سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار بار میں نے زندگی میں ان سے بہتر اخلاق والا نیک، دیندار، ایماندار اور نڈر انسان نہیں دیکھا۔ ان کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر منیر احمد مغل تھا۔ انہوں نے 2 PhD کی ہوئی تھیں، ایک پاکستان سے اور دوسری جامعۃ الازہر مصر سے۔ دوسری PhD کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔ انہوں نے عدالتی ملازمت کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین پر 24 کتابیں بھی لکھی تھیں۔ وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی سے مقدمات نپٹاتے میں بھی مشہور تھے۔ چیف جسٹس لاہور جس مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے، وہ مقدمہ جسٹس منیر مغل کی عدالت میں لگا دیا جاتا تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پولیس افسر کا کہنا تھا کہ جسٹس منیر مغل صاحب ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ LLB کے بعد وہ مجسٹریٹ بھرتی ہو گئے، محنت کرنے کے عادی تھے۔ مجسٹریٹی کے دور میں ان کے پاس کام کم ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے عدالتی صفحات کی بیک سائڈ پر کلمہ طیبہ لکھنا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن کلمہ طیبہ لکھتے رہتے۔ شاید اس حرکت کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی انرجی اور ٹائم میں برکت ڈال دی۔ انہوں نے دوران ملازمت ایک PhD کی، پھر عربی زبان سیکھی، جامعۃ الازہر میں داخلہ لیا اور عدالتی اوقات کے بعد عربی زبان میں اپنا تھیسس لکھ کر مصر سے دوسری PhD کی ڈگری لے لی۔ وہ ہر نیا قانون پڑھتے اور اس پر فوری طور پر کتاب لکھ دیتے تھے۔ وہ اپنی کتاب ٹائپ بھی خود ہی کرتے تھے اور اس سارے کام کے ساتھ ساتھ ان کی عدالتی کارروائی بھی کبھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ مقدمات نپٹائے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کی خدمت کی، ان کا پیشاب پخانہ تک خود صاف کرتے تھے۔ ان کے والد زیادہ بیمار ہوئے تو ان کے بیڈ پر پاؤں کے قریب گھنٹی کا بٹن لگا دیا اور وہ گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی۔ والد ضرورت پڑنے پر پاؤں سے بٹن دباتے اور جج صاحب بھاگ کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ وہ اپنی بیگم کو بھی اپنے والد کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں نے اس سے جسٹس صاحب کی زندگی کے کچھ مزید واقعات سنانے کی درخواست کی تو پولیس افسر ہنس کر بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کی تنازع کا ایک کیس آیا۔ ایک طرف سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ مہنگے مہنگے وکیل تھے، جبکہ دوسری طرف ایک مفلوج الحال سا بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کا وکیل بھی سستا اور مسکین سا تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈ میں سارا معاملہ سمجھ گئے۔ انہوں نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں ایک پرائمری ٹیچر ہوں۔ یہ سنتے ہی جسٹس صاحب کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ماشاءاللہ، ہماری عدالت میں آج ایک استاد آئے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ استاد محترم کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اس کے بعد یہی ہوا۔ وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا جبکہ جسٹس صاحب اپنے سارے عملے اور وکلاء کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ اس دن جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نپٹانے کے بعد سب سے آخر میں اس بوڑھے استاد کا کیس سنا اور 5 منٹ میں اس کا فیصلہ دے دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا جسٹس صاحب ابھی تک حیات ہیں؟ ان کا جواب تھا، جی ہاں، لیکن اب بیمار اور مفلوج ہیں۔ پولیس افسر نے اس کے بعد اپنے بٹوے سے 100 روپے والے 5 بوسیدہ سے نوٹ نکال کر میرے سامنے رکھے اور کہا، یہ وہ 500 روپے ہیں، میں اب انہیں تعویذ کی طرح ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتا ہوں۔ میں نے وہ نوٹ اٹھائے، انہیں بوسہ دیا اور واپس پکڑا دیے۔ اس نے بھی وہ چومے اور دوبارہ پرس میں رکھ لیے۔ وہ واقعی تعویذ تھے، انہیں ایک اصلی مسلمان اور اچھے انسان نے چھوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور اپنے دین کو اپنی زندگی کی ہر شعبے میں رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔